اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا ایک سوال آیا ہے نلگنڈا سے، جناب عبدالرشید صاحب کا، کہ یہ اصل ہدایت ہے کیا چیز، یہ کیسے ملتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، اللہ جسے چاہے جو ہے گمراہ کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے پوچھا ہے کہ صادق اور امین، اور پھر وہ امی، پھر بعد میں آپ کو پڑھنا لکھنا آیا، جیسا بھی ہے۔ تو یہ ساری باتیں مکس ہو کے ایک انسان کے ذہن میں کنفیوژن بنتا ہے کہ یا اللہ پر ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اتنی کوشش کر رہے ہیں، صبح سے شام تک نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں، فلاں دن فلاں صورت پڑھو، فلاں دن یہ کرو، اس کے باوجود بھی دل کہیں مطمئن نہیں ہے۔ الحمدللہ، سوری، کیا وجہ ہے اس کی؟ بھائی شارٹ کٹ میں بات کروں گا آج، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بولنا چاہوں تو 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن دیکھیے، ہدایت کا مطلب ہے ڈائریکشن۔ آپ کو ایسی باتیں سمجھا دینا جس میں آپ کی زندگی اچھی گزرے۔ بچہ سیدھا ہو گیا بھائی، اب آج کل سیدھے راستے پہ چل رہا ہو، تو وہ سیدھا راستہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے اسٹارٹ ہوئے تو بالکل اسٹریٹ جا رہے۔ سیدھا کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو بیٹا، آپ کالج جا رہے ہو، سیدھا کالج آنا، کالج سے سیدھا گھر آنا۔ حالانکہ راستے میں کئی موڑ ہیں، کئی سگنلز ہیں، راؤنڈ اباؤٹس ہیں، رائٹ ٹرن ہے، لیفٹ ٹرن ہے۔ سیدھا جانا، سیدھا آنے کا مطلب یہی ہے کہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، آپ کا ٹارگٹ آپ کے دماغ میں رہنا چاہیے۔ اس لیے ترجمہ کرنے والوں نے سیدھا ترجمہ کر دیا، اہدنا صراط المستقیم۔ دیکھیے، بات آپ نے ہدایت کی پوچھی، یہاں پر ہم یہی کر رہے ہیں، اہدنا، مجھے دکھائیے، ڈائریکشن دیجیے، صراط راستہ، مستقیم انہوں نے ترجمہ کر دیا سیدھا، حالانکہ وہ استقامت ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے اسٹیبلٹی کے ساتھ ٹارگٹ کو دماغ میں رکھ کے آپ کو جنت میں واپس جانے کا ٹارگٹ بنا لینا۔ واپس جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سمپل، برائیاں چھوڑنا ہے، بھلائیاں لانا ہے۔ پرانا صوفہ سیٹ نکال کے پھینکنا ہے، نیا صوفہ سیٹ لانا ہے۔ گھر کی صفائی کرنا ہے، پینٹ کرنا ہے، جہاں جہاں ٹکڑے ہیں وہ برابر کرنا ہے، داغدوزی کرنا ہے، پینٹ کرنا ہے، گھر کو رینوویٹ کرنا ہے۔ اکثر عیدوں میں ہم لوگ کرتے ہیں، زندگی میں کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیسک بنا دی کہ دیکھو، ہم جس کو اپنا رسول چن لیا ہے، جس انسان کو نکال کے، ورنہ کسی سے کوئی دشمنی، کسی سے کوئی اللہ کی دوستی، رشتہ داری تو ہے نہیں۔ لم یلد ولم یولد، زبردستی کے اٹھا کے میں ہمارے اپنے نبی کے لیے ایک پوری کائنات بنا رہا ہوں، کہاں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے تو پوروں کو ملا کے بات کی ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ کی ذات ہے جو تم تمام انسانوں کے لیے زمین کی ہر چیز بنائی ہے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ 29 میں۔ زبردستی اس کو نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص کر دینا، اور آپ کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے اس سے گرا دینا نیچے، یا پھر اٹھا دینا۔ آپ گرائیں گے تو کیا کریں گے؟ بشریت کے لیول سے گرا دیں گے۔ اٹھائیں گے تو کیا کریں گے؟ کہاں فرشتوں میں لے جا کے بٹھاتے، یا اللہ کی ذات میں ملا دیتے؟ یہ ساری باتیں یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو عمل کرنا نہیں ہے۔ نبی کی کہی ہوئی بات پہ عمل کرنا بالکل نہیں ہے۔ نبی نے کہا تھا سچ بولو، ہم جھوٹ بولتے۔ نبی نے کہا تھا وعدہ خلافی مت کرو، ہم وعدہ خلافی کرتے۔ جواب نہیں دیتے صاحب، سلام کا جواب نہیں دیتے، میسج کا جواب نہیں دیتے، جھوٹ بولتے، میں ابھی آ رہا ہوں، کل آ رہا ہوں، پرسوں آ رہا ہوں۔ یہ چیزیں جب تک آپ اپنی زندگی سے نکالیں گے نہیں، ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ہی صفحے میں، آپ نے ہدایت مانگی ہے، اہدنا صراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے دوسرے صفحے پہ بتا دیا ھدی للمتقین۔ ہدایت چاہیے؟ جاؤ پہلے برائیاں چھوڑ کے آؤ، کچرا نکالو اپنے گھر میں سے، پھر نیا سامان بھیجتا ہوں میں۔ سمپل لاجک ہے، اس میں اتنی پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ یقین مانیے، یقین مانیے، اگر دل نہیں کر رہا قرآن پڑھنے کا، قرآن سمجھنے کی بات کرتا ہوں میں، پڑھنے کا مطلب سمجھنا ہے۔ آج آپ نے سیاست اخبار پڑھا، آج آپ نے فلاں نیوز پیپر پڑھا، کمپنی میں نوٹس لگی تھی پڑھ لیا، آج آپ نے نیوز پڑھ لی۔ پڑھے کا مطلب سمجھا ہے؟ صرف ڈاکٹر جو چٹھی لکھتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔
وہ میڈیکل ہال والا سمجھ جائے گا. ہمارے پاس مولوی سمجھ جا رہے ہیں, مولوی بھی نہیں سمجھتے. بہرحال شارٹ کٹ میں یہ ہے کہ جب تک, اور میں بنیادی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پہلا ہی لفظ صادق, صدقہ, صدق اللہ العظیم, اللہ تعالیٰ نے سچ کہا جو عظمت والا ہے. آپ سچ بولنا شروع کر دیجئے, بھلے سامنے والے کو برا لگے, بھلا لگے, لڑائی جھگڑا ہو, تمیز سے بولیے, سچی بات کیجئے. دیکھیے آئی ایم سوری مگر سچ تو یہ ہے. دیکھیے آپ, سچ چھپانا بھی بہت بڑا گناہ ہے. کبھی حکمت کے تحت آپ سچ بول دیں گے, سامنے والے کی طبیعت خراب ہو جائے گی. اس کو سلیقے سے, طریقے سے چھوڑنا نہیں ہے. ایک آدمی کو ایسی بڑی بیماری ہے کہ وہ کچھ ہی دن میں مرنے والا ہے. ڈاکٹرز بے تکا اٹھا کے کبھی کبھی بول دیتے ہیں آپ مرنے والے ہیں, 100 بھی مرنے والے ہیں بھائی. اس کو سلیقے سے بات سمجھائیے. دیکھیے یہ ڈائگنوز ہوا ہے, اس کو طریقے سے ہم لوگوں کو کرنا ہے. بہرحال امی کا لفظ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. امی اصل میں الٹریٹ کو کہتے ہیں. لٹریشن لکھنا یا پڑھنا. جس نے کبھی لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا آپ اس کو امی کہہ سکتے ہیں. جاہل کا جو لفظ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا 28 ٹائمز کچھ ہے قرآن میں موجود, اس کا لنک بھی بھیج دیا تھا. جاہل کا مطلب ہے اگنورنٹ. اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نہیں وہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, علم حاصل کریں گے تو عمل کرنا پڑے گا. وہ نالائق کو یہ نہیں معلوم کہ بغیر علم کے تو جہنم میں جا رہا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عمل نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے. تم تو وہاں پکڑے جانے کا بھی سوال نہیں ہے, سیدھا پکڑنا ہے, جہنم میں ڈھکل دینا ہے جاہلوں کو, کیونکہ اس نے اگنور کیا, قرآن کو اگنور کیا, دین کو اگنور کیا, اللہ کے رسول کو اگنور کیا. اللہ تعالیٰ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو نبی بننے سے پہلے کسی انسان سے پڑھنا لکھنا اس لیے نہیں سکھایا, وہ پروویژن نہیں دیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں محمد کا استاد ہوں. ارے ان کو کیا معلوم تھا؟ یا پھر اگر پڑھنا لکھنا آتا تو یہ لوگ یہ اعتراض کرتے. وہ عنکبوت کی آیت ہے نا, کل میں نے بتایا تھا, یہ میں نے ہوم ورک کیا تھا. تو یہ اسی لیے ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں ان کا استاد ہوں, یا یہ کہے کہ ارے ان کو تو لکھنا پڑھنا آتا تھا, اپنی مرضی سے لکھ رہے ہیں. یہ سارے الزامات نہیں لگانے کے لیے آپ سے تو کہلوایا ہے, تم کو تو پتہ ہے نا تم لوگوں کے, میں تمہارے درمیان بعثت معلما, میں تم کو علم سکھانے کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہوں. بعثت, مبعوث ہوا ہوں, میری بعثت ہوئی ہے. علم کیسا بھی حاصل ہو سکتا, ہم کو کیا تکلیف ہے؟ نبی کو لکھنا آتا تھا, نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا, پڑھنا آتا تھا, پڑھنا نہیں آتا تھا. ارے وہ جب حفاظت کرنے کی ذمہ داری لے رہا ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کوئی ادھر چلے جا رہا ہے بہہ کے, کوئی ادھر چلے جا رہا ہے. ارے بھائی کچھ بھی ہوں گا, آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن موجود ہے, اس کو چیک کرنا ہے. میں ثابت کر کے بتاتا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ مل گئی نا, ایک کتاب مل گئی نا. وہ کتاب میں سے نکال کے بتاتا ہوں آپ کو نماز کیسا پڑھنا ہے, کتنی نمازیں ہیں, کتنی رکعتیں ہیں, میں ہر چیز نکال کے بتاتا ہوں آپ کو. اور کیا کرنا ہے بولیے آپ؟ اللہ کے پاس اتنا تو جواب دے سکتے ہیں نا, یا اللہ تو جو سلیبس بھیجا تھا میں زیادہ وقت اس کو چیک کرنے میں لگایا, یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, چیک کر لیا الحمدللہ. 23 سال میں چیک کرا. چیک کرنے کے لیے کچھ تو وقت لگے گا نا, وہ وقت عبادت میں کاؤنٹ ہوگا نا. ایک ایک آیت معلوم ہوتے گئی, ایک ایک آیت میں چیک کرتے گیا, خود بھی عمل کرا, لوگوں کو پہنچایا. ایک آیت پڑھا, سمجھا, لکھا, ایک ایک لفظ لکھا, وہ لفظ کہاں پر آیا لکھا, اس کا سچویشن کیا ہے, اس کا موقع کیا ہے, یہ فعل الماضی ہے, فعل المضارع ہے, فعل الامر ہے, اسم ہے, فعل ہے, سب ہر چیز کو میں دیکھتے رہا. ایک آیت پہ کام کرا روز. 23 منٹ بہت ہے, یقین مانیے آپ. 23 منٹس اگر آپ سنسیئرلی کام کریں اور برائیوں سے بچتے رہیں. جب آپ خود ہی کام پہ لگ جائیں گے تو برائی کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. دل میں لالچ نہیں رہے گا پیسوں کا, مجھے گھر بنانا ہے, وہ ایسا کرنا ہے, میرے کو زمین لینا ہے, میرے پاس بیٹیاں ہیں, ان کے جہیز کا کیا ہوگا, ان کی شادی ٹھہر گئی ہے, مجھے قرضے لینا ہے. مجھے کیا کرنا ہے؟ پیدا میں نے کیا ہے ساری کائنات کو, میرے نطفے سے اس کے اندر بھی پارٹیشنز رکھے, اس میں میری خواہش بھی تھی, میری جسم کی ضرورت بھی تھی, میرے کو انجوائے بھی کرنا تھا, وہ لائف کا وہ حصہ میں نے انجوائے کیا. بچہ پیدا ہو گیا, میں کون سا سوچ سمجھ کے پیٹ میں سے ماں کے جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی بنا کے نکالا, یا میرے ہاتھ میں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی حصے بنا دیے. دیکھو تمہاری ایک تو ضرورت ہے,
بایولوجیکل نیڈ ہے تمہارے جسم کو، ضرورت ہے، وہ عورت کو بھی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زبردستی اللہ کی خاطر بچے پیدا کیے ہیں. ہاں آپ قتل کر سکتے ہیں. لوگ دوائیاں کھا کے دنیا بھر کی الٹی سیدھی کر کے جو ہے بچوں کو مار دیتے ہیں نالائق. مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک سچے نہیں بنے، سچے، سورہ نساء 135 اچھی طرح پڑھیے، 10 15 20 مرتبہ سنیے اس کو، دماغ میں بیٹھنے تک روز سنتے رہیے، کم سے کم 2 مرتبہ. جب آپ کو پکا یقین ہو جائے گا، ایک ایک ورڈ لکھیے. دوسری چیز ہے امین، امانت دار، چاہے وہ اللہ کا امانت دار ہو، بندوں کا امانت دار ہو، آپ کے نفس کا امانت دار ہو. میرے جسم کا ایک ایک پارٹ اللہ کا دیا ہوا ہے. ایک ایک آنکھ اگر میں 25 لاکھ روپے دوں تو صرف آپریشن ہو سکتا ہے آنکھ کا. خالی 50 لاکھ کی تو 2 آنکھیں ریپیئرنگ کے لیے ہے. ایک ایک آنکھ 50 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. کڈنیز ہے آپ کے پاس جسم ہے، آپ کو زبان دی گئی ہے، کان دیے گئے ہیں، وہ جیسے بتایا ویسا خرچ کرنا ہے بھائی، اس کو استعمال کرنا ہے. بس اتنی سی بات ہے. آپ نے 10 منٹ کا حکم دیا تھا، 11 منٹ ہو چکے ہیں، سوری. اور خیال رکھیے، جب تک ہم برائی نہیں چھوڑیں گے، دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، الف بے بھی نہیں معلوم، صرف یہ بولو میرے سے قسم کھا کے جا، کل سے جھوٹ نہیں بولیں گا، کل سے وعدہ خلافی نہیں کریں گا، کل سے کسی کی غیبت نہیں کریں گا، کسی کو گالی نہیں دیں گا، کسی پہ تہمت نہیں لگائیں گا، کوئی حرام کام نہیں کریں گا، کسی کا مال نہیں کھائیں گا، کوئی بے حیائی نہیں کریں گا. چھوٹے چھوٹے 5-6 آئٹم ہیں، بس اس کی پابندی کر لو، باقی کی ہدایت آپ کے پاس ہے انشاءاللہ. اللہ کو کیا پڑے گا زبردستی جہنم میں ڈالنا ہے، اس لیے پیدا کرے کیا ہم کو. وہ تو انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ہم لوگ شیطان کو جو ہے فرشتوں سے جتانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اس کا ساتھ دینے. فرشتوں نے کہا تھا ہم تو سجدہ کر رہے ہیں، کمپٹیشن میں فرشتے اور ابلیس، ہم لوگ ابلیس کی سائڈ پہ ہیں. جتنے کام نبی نے کہے سب کے سب، نبی نے کہا راستہ مت روکو، ہم راستہ روکتے. نبی نے کہا حرام کام مت کرو، ہم مسجد میں چوری کی لائٹ جلاتے. نبی نے کہا ایک بالش اگر اپنے گھر سے آگے بڑھو گے تو پسلیاں توڑنے کا درد تکلیف روحانی کو ہوں گی، ہم برابر چوری کرتے، زمین کی قبضے کرتے، دھوکہ دیتے. توبہ توبہ، استغفر اللہ العظیم. خیال رکھیے اپنا.